أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا کیا ہے، اور اسلام وہ دین ہے کہ جو پہلے تمام ادیان سے کامل اور مکمل ہے، اور زندگی کا کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام میں تعلیمات موجود نہ ہوں۔ اسلام کا کوئی بھی نظام دیکھ لیں، آج کے دنیا داری جتنے بھی نظام، جس نظام کا بھی نام لیں، اس اسلام میں اس کی تعلیمات موجود ہیں۔ نظام حکومت یا نظام سیاست اس میں ہے، نظام معیشت اس میں ہے، نظام معاشرت اس میں ہے، نظام اخلاقیات اس میں ہے، نظام عبادات اس میں ہے۔ ہر نظام کے بارے میں تعلیمات اسلام میں موجود ہیں، اور ایک ایسا نظام جو کہ شاید دنیا کے کسی دوسرے دین میں موجود نہیں ہے، وہ ہے نظام خاندان۔ خاندان کا نظام باقی ادیان میں نہیں ہے۔ آپ یہ یقیناً سنتے پڑھتے ہوں گے، یورپ میں جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے بعد ماں باپ کا اس پر کوئی زور نہیں ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، ماں باپ کی موجودگی میں لڑکی کے بوائے فرینڈ گھر میں آئے ہوئے ہیں، ماں باپ کی موجودگی میں لڑکے کی گرل فرینڈ گھر میں آئی ہوئی ہیں، ایک کمرے میں ماں باپ دب کے بیٹھے ہیں اور دوسرے میں وہ ناچ گانا کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اگر کوئی اپنی اولاد کو تھوڑا سختی سے بات کرنا چاہے، گورنمنٹ آڑے آ جاتی ہے، یہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے، یہ اب بالغ ہو گئے ہیں، انہیں روکنے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ وہ اس نظام خاندان کو جس انداز سے لے کے چلا ہے، آپ اگر اس کا پورے کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں
تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں دوسرا کوئی دین ایسا نہیں ہے. عیسائیت ہو، نصرانیت ہو، ہندوازم ہو، بدھ مت ہو، کوئی بھی ایسا جو اس نظام کو مکمل طور پر پیش کرے. یہ خاصہ صرف اسلام کا ہے. انسان کی زندگی میں اس نظام کو سمجھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا انسان کی اپنی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے. اگر اس کی تعلیمات کو نہ سمجھیں اور اپنی مرضی سے جو بھی چاہیں کہتے رہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. بچے بیچارے ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے یتیموں اور مسکینوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں ان کے ماں باپ کو اسلام کی ان تعلیمات کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے گھر کی مملکت کو چلانے کے لیے ایک قاعدہ وضع فرما دیا، الرجال قوامون علی النساء. گھر کی مملکت، گھر کی حکومت ہے پوری. جس طرح کے ملک کی حکومت ہے، چار دیواری کے اندر ایک الگ سے حکومت ہے. اس حکومت کو چلانے کے لیے گھر کا سربراہ کسے بنایا گیا؟ شوہر کو یا بیوی کو؟ آپ بالکل نہیں بولے جیسے کچھ شک والی بات ہے کہ کون. الرجال قوامون علی النساء، مرد ہیں قوام گھر کے. الرجال قوامون. اور گھر کے معاملات میں اگر یہ چیز نہ ہوتی جیسے یورپ کہہ رہا ہے یا مغربی تعلیمات والے یہ بات عموماً کرتے ہیں، اگر یہ بات ہوتی تو یقیناً وہی معاملہ جو آج یورپ کے ممالک میں آپ دیکھ رہے ہیں وہی معاملہ یہاں بھی چل رہا ہوتا. مغربی تعلیمات میں مرد اور عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. یہ معروف ہے یا نہیں؟ مرد اور عورت برابر. کہتے ہیں کہ ایک گاڑی کے دو پہیے. اور جن لوگوں نے یہ دو پہیے قرار دیے آج ان کا حال دیکھ لیں کہ ان کے گھروں میں حال کیا ہے. شتر بے مہار ہر آدمی، بیوی شتر بے مہار، شوہر شتر بے مہار. شوہر کو بیوی سے وفا کا کوئی لحاظ نہیں اور بیوی کو شوہر سے وفا کا کوئی اعتبار نہیں. اور بیوی کی وفا اتنی ہی کافی ہے، کہتے ہیں کہ شوہر کا بستر گندا نہ کرے. یہ انتہا ہے بے غیرتی کی. شوہر کا بستر گندا نہ کرے، شوہر کے بیڈ روم میں نہیں، باہر جہاں چاہے وہ کھاتی پھرے، کوئی بات نہیں. اسلام ان تعلیمات سے بہت بلند اور بہت پاک دین ہے. شوہر کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے گھر کا نظم و نسق دیا، حتیٰ کہ اگر کبھی زندگی میں پہلے تو شوہر کو اتنی تعلیمات ہیں، بیوی کو اتنی تعلیمات ہیں کہ اس طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی. اگر شوہر اپنی ذمہ داری کو پورا کرے کہ ٹھیک ہے مجھے اللہ نے قوام تو بنا دیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی سامنے رکھنی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور آپ کا ارشاد ہے رفقاً بالقواریر، آبگینوں سے، شیشوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. عورت کو شیشہ آبگینہ قرار دیا کہ ذرا سی چوٹ سے یہ ٹوٹ جانے والی چیز. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ رہو. اگر شوہر کو یہ باتیں معلوم ہوں، قرآن کریم میں آیت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات موجود ہیں اور ان کے علاوہ بھی کتنی ہدایات ہیں، شوہر کو کس طرح گھر میں رہنا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو کس طرح ساتھ لے کر چلنا ہے. اور بیوی کو اگر اپنی ذمہ داریوں کا تھوڑا سا احساس ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کو آبگینے قرار دیا، قواریر کہا، شیشے ہیں یہ، ساتھ ہی ان شیشوں کو حکم دیا، کہا اگر میں یہ جائز سمجھتا کہ کوئی غیر اللہ کو سجدہ کرے، اگر یہ جائز ہوتا
تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو شوہر کے لیے تابعدار بنے رہنے کی تاکید فرمائی، اور فرمایا کہ بیوی کو الگ اگر شوہر حکم دیتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، بیوی کو رکنا نہیں چاہیے، کام لگی ہوئی ہے، فارغ ہے، کچھ بھی ہے، حدیث میں آتا ہے وَلَوْ عَلَى التَّنُّورِ، چاہے وہ تنور پر کام کیوں نہیں کر رہے۔ آپ یہ تنور پر کام کرنے کا حدیث میں جو لفظ آیا ہے، اس کی تھوڑا سا تہ میں جا کے دیکھیں۔ ایک طرف شوہر کہتا ہے میری بات سنو، دوسری طرف بیوی تنور پر روٹی لگا کے بیٹھی ہے، اب بات سننے آئی تو روٹیاں جل جائیں گی، سیدھی سی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روٹی جلتی ہے تو جلتی رہے، تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو۔ اگر یہ دونوں اپنے اپنے فرائض اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں تو ایسی نوبت کہاں آتی ہے کہ جو ہمارے یہاں آج دیکھنے میں آ رہا ہے، ایک سال میں ملینز طلاقیں ہو رہی ہیں، ایک سال میں ملینز۔ طلاق کی شرح بہت بڑی ہو چکی ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے نہ دائرہ کار کو سمجھا، نہ اپنے حقوق کو صحیح معنوں میں سمجھا، نہ فرائض کو سمجھا۔ ایک بے تحاشا قسم کی زندگی گزارنے کے نتیجہ میں یہ سارے کام جو ہے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا ہے کہ جس میں اگر کوئی گھریلو مشکلات پیدا ہو ہی جائیں تو اس کا حل بھی موجود ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ طلاق کا معاملہ کچھ تھوڑا سخت نہیں لگتا کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ پہلی بات یہ کہ اگر یہ طلاق کا نظام نہ ہوتا تو آپ اندازہ کریں کہ شوہر کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ اگر خلا کا معاملہ نہ ہوتا تو بیوی کو کن حالات سے گزرنا پڑ سکتا تھا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ شادی ہوئی، میاں بیوی دونوں گھر بسا کے بیٹھ گئے، اتفاق ایسا ہے کہ ان دونوں کی طبیعت نہیں ملی، گھر والوں نے دیکھ کر اچھی طرح بات چیت کر کے پوچھ تاچھ کر کے پوری جانچ پڑتال کے بعد ان لڑکی لڑکے کا نکاح کیا، شادی کی، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ان کی طبیعت آپس میں نہیں ملی۔ اب یا تو یہ ساری عمر اپنی طبیعت کے خلاف جئیں گے تو ساری عمر زندگی عذاب رہے گی یا نہیں۔ اگر عورت کی مرضی نہیں ہے اس آدمی کے ساتھ گزارنے کو تو عورت عذاب میں، اگر مرد کی مرضی نہیں ہے تو مرد عذاب میں، اور اگر دونوں کی طبیعت نہیں ملتی تو دونوں عذاب میں۔ اگر طلاق کا نظام نہ ہوتا تو یہ ساری زندگی انجیرن ہو جاتی اس طرح کے لوگوں کی۔ اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین حل دیا کہ اگر کہیں ایسا ہو ہی جائے تو اس سے نکلنے کا بہترین راستہ موجود ہے، لیکن اس کی نوبت نہیں آتی۔ اگر آدمی اسلامی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھے تو اس کی نوبت نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس انداز سے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ہمیں اس انداز سے باہمی معاشرت کی تعلیمات دی ہیں کہ اگر ان پہ عمل کریں اچھی طریقہ سے تو یقیناً ایسی نوبت نہیں آتی۔ اور یہ طلاق واقع عموماً کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو میں نے عرض کیا کہ دونوں کی طبیعت آپس میں فٹ نہیں بیٹھی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت میں کوئی ایسا عیب ہے کہ شوہر اس کو گوارا نہیں کر سکتا، یہ تو ممکن ہے یا نا؟ عورت کو کوئی ایسی علت ہے کہ باوجود سمجھانے کے وہ نہیں سمجھ رہی، بلکہ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ منہ سے سمجھایا، دوسری مرتبہ لات سے سمجھایا، کسی طرح بھی نہیں سمجھ رہی۔ آخر کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا اسے، جو کسی طرح بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہے کہ شوہر میں کچھ ایسی بری عادت ہے کہ وہ شوہر بات کو نہیں سمجھتا، یا اس میں کوئی بری علت ہے۔ شراب پینے کی علت تو بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ اسے عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو معمولی بات ہے، پڑھے لکھے لوگوں یا مالدار لوگوں کا شراب پینا عام سی بات۔ حالانکہ شراب ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے۔
تمام گناہوں کا منبع شراب ہے، اسی لیے اسے ام الخبائث قرار دیا گیا کہ یہ سارے گناہوں کا، وہ واقعہ بڑا معروف ہے نا، آدمی سے کہا گیا کہ یا زنا کرو یا یہ قتل کرو یا شراب پیو، زنا قتل شراب تین میں سے ایک کام کرنا ہے۔ سوچا کہ قتل اتنا بڑا گناہ، اور اگر میں زنا کرتا ہوں تو یہ اتنا بڑا زنا، اس نے اپنے حساب سے سب سے کم تر ہلکا پھلکا گناہ اختیار کیا، کہا کہ میں شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پی، اور شراب جب دماغ پر چڑھ گئی، قتل بھی کیا اور زنا بھی کیا، تینوں کام کر گزرا۔ کیوں؟ کیونکہ اس شراب کے نتیجہ میں اس کا دماغ اب کام نہیں کر رہا۔ یہ ام الخبائث، اور اس کی بیماری گھروں میں عام ہے، اور بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ بیوی نیک پاک باز ہے، شوہر نے کبھی مسجد دیکھی بھی نہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے ایسی عورت کو اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ اب اگر واقعی صحیح تعلیمات کو لوگ اختیار کرنا شروع کر دیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا بنے گا۔ میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ عورتیں اپنے ماں باپ کے گھر آ جائیں گی۔ اس عیب کے، اس گناہ کے نتیجہ میں اگر عورت خلا طلب کر لیتی ہے تو اس کا حق ہے، اور کہیں کہیں بعض نیک اور بعض دوسرے لفظوں میں کہہ لے کہ اپنی نیکی پر پوری طرح مستقل مزاج عورتیں یہ کام کرتی ہیں، طلاق لے لیتی ہیں، خلا لے لیتی ہیں۔ اسی طرح کے حالات، کہیں دماغوں کا بیلنس نہیں ہے، کبھی عادتوں کا بیلنس نہیں، کہیں گناہوں کا معاملہ ہے، ان امور کے نتیجہ میں، اسباب کے نتیجہ میں طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اور دونوں کے لیے اسلام میں خلع کے احکام بھی موجود ہیں اور طلاق کے بھی احکام موجود ہیں۔ عورت کو ضرورت پڑے تو وہ خلع لے لے، اور مرد کو ضرورت پڑے تو وہ طلاق دے دے۔ اب خلع کے لیے عورت کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں خلع کیوں لے رہی ہوں۔ اب یہ اتنا آسان تو ہے نہیں۔ اب کہاں وہ ریکارڈنگ کرتی پھرے گی، کہاں وہ ویڈیو بناتی پھرے گی، اور کیسے وہ کرے گی، معاملہ کسی حد تک مشکل ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے مرد کے طلاق دینے کا، وہ تو آپ کے سامنے ہے، معمولی بات پر طلاق دے دیں گے۔ ہنڈیا پکاتے ہوئے نمک زیادہ ہو گیا، طلاق دے دی، مرچی زیادہ ہو گئی، طلاق دے دی، یہ کر دیا، طلاق دے دی۔ اور اس معاملے کو اتنا ایزی لے لیا ہمارے لوگوں نے، اور کچھ اس میں عمل دخل پیسے کا بھی ہوتا ہے۔ پیسے کچھ زیادہ آ گئے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے ہیں اور شادی کر لیں۔ اسلام نے شادی کے بندھن کو، شادی اس رشتے کو ایک ایسا رشتہ قرار دیا ہے کہ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنی آیات میں سے ایک آیت قرار دیا۔ سورہ روم آیت 21، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی آیات میں سے یہ ایک آیت ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں۔ عورت مرد میں سے ہے یا نہیں؟ آپ پہلی عورت کا اندازہ کر کے دیکھ لیجئے۔ جس طرح ہمیں کہا گیا کہ یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے بنایا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ہی میں سے تمہاریاں بیویاں اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے مابین اللہ نے محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ نکاح سے پہلے تک لڑکی کسی ملک کی ہے، لڑکا کسی ملک کا ہے، آپس میں کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ کہیں والدین کی ملاقات ہو گئی، لڑکا دیکھ لیا، دوسری طرف سے کسی نے لڑکی دیکھ لی، شادی ہو گئی۔ پہلے سے کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ چچا زاد، نہ خالہ زاد، نہ ماموں زاد، نہ پھوپھی زاد، کوئی زاد نہیں۔ بلکہ ایسی شادیاں بھی موجود ہیں کہ ملک بھی ایک نہیں ہے، ملک الگ الگ ہیں، علاقے الگ الگ ہیں، زبانیں الگ الگ ہیں۔ جیسے ہی اللہ رب العزت کا وہ امر
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، نکاح ہو گیا، اللہ رب العزت ان کے دلوں میں وہ محبت و رحمت پیدا کر دیتا ہے کہ کل تک جو کسی کو جانتے تک نہیں تھے، آج ان کے درمیان میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی۔ یہ اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے، اللہ رب العزت کی خاص یہ رحمت ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کو اس انداز سے رہنے کی تعلیمات دیں اور خود اپنی مودت و رحمت اپنی طرف سے ان میں داخل کی۔ لیکن کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، خلا کی نوبت آ جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی اگر بے ہنگم انداز سے، شتر بے مہار انداز سے چلیں، جب چاہیں جیسے چاہیں طلاق دے دیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ طلاق دینے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک طریقے کو کہا گیا کہ یہ سنت طریقہ ہے، سنی طلاق، اور ایک ہے بدعی، سنت کے خلاف ہے، اور وہ طلاق دینا بدعت ہے اور گناہ ہے۔ اگرچہ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ واقع ہو جائے گی، لیکن وہ بدعت ہے، گناہ ہے۔ اور وہ بدعت کون سی طلاق ہے؟ جس میں سنت کی تعلیمات نہ پائی جائیں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں، قرآن کریم نے جو تعلیمات دیں، فَطَلِّقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے، ان کی عدت شروع ہو سکے۔ اب اس آیت کے پس منظر کو اگر تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ عدت کیسے شروع ہوگی اور وہ طلاق کب ہوگی۔ اگر ایک آدمی غصے میں آتا ہے اور فوری طور پہ طلاق دے دیتا ہے، اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ میری بیوی آج کل ماہواری سے، منتھلی مینسل سے گزر رہی ہے یا طہارت کے ایام میں ہے۔ اگر عورت ماہواری کے ایام میں ہے اور اس نے طلاق دے دی، اب ابھی 4-6 دن حیض کے باقی ہیں، اب بتاؤ کہ وہ عدت کہاں سے شروع کرے گی؟ اس کے عدت شروع کرنے کا یہ دن نہیں بنتا۔ اور اگر ایسے طہر میں، ایسے طہارت کے دنوں میں طلاق دے دی، جن دنوں میں یہ پہلے اس کے ساتھ جمع کرتا آ رہا ہے، حیض ابھی آگے ہے، پچھلا گزر چکا ہے، درمیان میں 3 ہفتے عموماً عورتوں کے ہوتے ہیں جن دنوں میں وہ پاک صاف ہوتی ہیں۔ ان 3 ہفتوں میں وہ اگر پہلے 1 ہفتہ 2 ہفتے میاں بیوی اکٹھے رہے ہیں، جمع کرتے رہے ہیں، اب اس کو حق نہیں ہے کہ حیض آنے تک اور حیض گزر جانے تک اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اگر ان دنوں میں طلاق دے گا تو یہ طلاق بھی بدعت ہے اور گناہ ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے حصہ طلقہن لعدتہن اس کے خلاف ہے اور نافرمانی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک شوہر ناراض ہوا، غصے ہوا، آگ بگولا ہوا، اور اس کے سامنے قرآن کریم کی آیت موجود ہو کہ میں چاہے کچھ بھی ہے، جتنا بھی غصہ ہے، مجھے طلاق دینے کے لیے فلاں وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ ایک طہر میں وہ جمع کر چکا ہے، جھگڑا ہو گیا، اب اگلا حیض آنے تک اور اس کے بعد اگلا طہر شروع ہونے تک ہو سکتا ہے کہ 2 ہفتے باقی ہوں، 10-15 دن ہفتہ باقی ہو، اور غصہ تو شیطان دلاتا ہے، وہ چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ غصہ آیا اور اس نے قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھا اور کہا کہ یہ نہیں، مجھے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا، سنت کے مطابق مجھے طہر میں طلاق دینا ہے۔ اب اس نے صرف اپنے آپ پر قرآن کریم کی آیت کے نتیجہ میں کنٹرول کر لیا، وقتی طور پر طلاق رک گئی۔ اب طلاق دینے کے لیے اسے جو وقت مل رہا ہے وہ 10 دن کے بعد آتا ہے، 15 دن کے بعد، 8 دن کے بعد، اور اتنے میں عموماً غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے۔ جو یکدم زور سے غصہ آیا ہوا تھا وہ نکل گئی۔ 1 لمحہ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 1 گھنٹہ کے لیے غصہ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ جیسے ہی اس کو ہوش آئے گا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ میرے تو بچے بھی ہیں اور میری اب یہ عمر کون سی ہے، مجھے کوئی آگے پتہ نہیں دے گا بھی یا نہیں،
عمر کے حساب سے یہ بھی تو ہوتا ہے نا. نوجوان آدمی کا تو مان لیا کہ بھائی ہو سکتا ہے اسی کو مل جائے گی. عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے آئندہ پتہ نہیں کو دے. ان ہفتہ 10 دنوں کے اندر اس کا دماغ جو ہے بالکل سیٹ ہو جائے گا, طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور یہی معاملہ حیض کے دنوں میں طلاق دینے کا ہے. اسے معلوم ہے بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے, اتنی کوئی پردے والی میاں بیوی میں تو بات نہیں ہوتی نا کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میری بیوی حیض کے دنوں میں ہے یا طہر کے دنوں میں, کیونکہ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا نا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس. اب لباس سے پردہ کیا ہے؟ معلوم ہے کہ میری بیوی حیض کے دنوں سے گزر رہی ہے, غصہ آیا کچھ بھی آیا, لیکن قرآن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, وہ چیزیں سامنے آتے ہی وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرے گا کہ آج میں طلاق نہیں دے سکتا. اب حیض کے دن ختم ہونے تک پھر وہی معاملہ. اللہ رب العزت اسے ہوش دے گا, اسے سمجھنے کی توفیق دے گا, وہ اپنے نفس کی طرف رجوع کرے گا, معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ ایام حیض میں طلاق نہیں دینا, اس طہر میں طلاق نہیں دینا جس طہر میں وہ جمع کر چکا ہے, یقین جانے کہ طلاق کی شرح بہت ہی کم ہو جائے. یہ ہے طلاق سنی, سنت کے مطابق طلاق دے, اور بدعی ہے کہ حیض میں, نفاس میں, جس طہر میں جمع کیا ہے اس میں طلاق دے دیتا ہے, تو یہ گناہگار بھی ہوگا اور اس کی بیوی بھی اس کے ہاتھ سے جائے گی. گناہگار بھی ہوگا اور بیوی بھی جائے گی, کیونکہ طلاق واقع ہو گئے. صرف تعلیمات قرآن و سنت کو فالو نہ کرنے کے نتیجہ میں آدمی بہت ساری غلطیاں کر کے اپنے آپ کو خواہ پریشانیوں میں ڈال لیتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام میں بہترین انداز اختیار کرنے کا طریقہ بتایا کہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں. آپ کو اپنے اوپر اتنا لمبا کچھ جبرن یا جبر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ آپ کے حالات سیدھے کر دے گا. صرف ایک لمحہ وہ ہوگا کہ جس لمحے آپ نے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو اپنے دماغ میں سامنے رکھنا ہے کہ اب میں طلاق نہیں دے سکتا. اس ایک لمحہ پر آپ کنٹرول کریں گے, زندگی ساری کی ساری انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک گزرتی چلی جائے گی. بدعی اور سنی طلاق. اور جہاں تک تعلق ہے طلاق ہو ہی کیوں, جیسا کہ بعض آدمی سوچ سکتے ہیں, اور اسلام نے اس کی اجازت کیوں دی, یا یہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر طلاق والا معاملہ نہ ہوتا تو کچھ لوگوں کی زندگی ساری کی ساری برباد ہو جاتی, ساری عمر پریشانیوں میں نکال دیتی. اور ایسے واقعات بعض دفعہ کم علمی کے نتیجہ میں, یا یوں سمجھے کہ ہمارے بعض دیہاتی ماحول میں ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ والدین نے نکاح کر دیا. آج تو پہلے لڑکی دیکھتے ہیں, لڑکے پہلے لڑکی دیکھتے ہیں, پھر کہیں جا کے گھر والوں کو دیکھتے ہیں, پھر گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ان کا رشتہ کرنا ہے. آج تو معاملہ بالکل الٹ ہو گیا نا. لڑکی لڑکا پہلے ملتے ہیں, اب اس لو میرج کو ارینج میرج کرنے کے لیے گھر والوں کو شامل کر لیتے ہیں. اور کچھ ایسے حالات موجود ہیں اور ہمارے سامنے ہیں کہ گھر والے مجبوراً شامل ہو گئے. انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے ان کا تعاون نہ کیا, ساتھ نہ دیا, تو یہ بھاگ جائیں گے, کر لیں گے جو کچھ کرنا. اور ہمارے ملکوں میں راستے کھلے ہوئے ہیں. ہندوستان ہوگا تب وہاں کورٹ کھلا ہے, اور پاکستان میں بھی کورٹ کھلا ہے. آؤ جو بھی چاہے, جس کو چاہے لے کے آ جائے. کسی ولی کی, کسی سرپرست کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نکاح کیے چلے جا رہے. ایسے حالات ہیں یا نہیں؟ کچھ عرصہ پہلے تک ایسے حالات نہیں تھے. لوگ ماں باپ نکاح کرا دیا کرتے تھے, بیوی شوہر نے آپس میں دیکھا بھی نہیں. حالانکہ بات یہ بھی کتاب و سنت کے منافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ پیغام نکاح دو, نکاح کرنے سے پہلے بیوی کو دیکھ لو. نکاح کرنے سے پہلے بیوی کو دیکھ لو, تاکہ کل کو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میری اماں نکاح کر دیا, میرے ابا نے میرا نکاح کر دیا,
یہ تو قد کی چھوٹی ہے، ٹنگی ہے، یہ کالی ہے، یہ موٹی. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے دیکھ لو اس کو. اگر تم ایک مرتبہ اس کو دیکھ لو گے دعا سلام محرم کی موجودگی میں دعا سلام ہو گئی، پتہ چل گیا کہ گونگی بھی نہیں، لنگڑی بھی نہیں، گنجی بھی نہیں اور کالی بھی نہیں. کل کو آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ جی میری ماں نے کر دیا تھا یا باپ نے کر دیا. پہلے یہ نکاح ہوتے رہے بکثرت. اور میرا خیال ہے دیہات میں شاید آج تک بھی یہ چل رہا ہے کہ ماں باپ رشتہ قبول کر لیتے ہیں، بچے اس پہ عمل کرتے ہیں اور چلتا رہتا ہے. ایسے بعض رشتوں کی خبر ملی کہ ساری عمر میاں بیوی کی بنی نہیں لیکن طلاق نہیں ہوئی. کہتے ہیں ماں باپ نے نکاح کیا ہوا ہے، میں طلاق نہیں دے سکتا. یہ کم علمی کا نتیجہ، اپنے والدین کی فرما برداری کا نتیجہ، دونوں چیزوں کا نتیجہ تھا. کم علمی اس لیے کہ شریعت کا پتہ نہیں کہ ہم اپنی بیوی کو نکاح سے پہلے دیکھ سکتے ہیں، اور فرما برداری یہ کہ ماں باپ نے کر دیا ہے تو کر دیا ہے. دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج دیکھنے کو بہت غلط رنگ میں لے لیا گیا ہے. شریعت نے دیکھنے کی اجازت دی ہے، ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے جانا، باہر جا کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانے، صبح کے گئے ہوئے شام کو واپس آئے. گھر والوں کو غیرت نہیں کہ ہماری بیٹی کسی کے ساتھ گئی ہوئی ہے، پرواہ کوئی نہیں. بھائی کو پرواہ نہیں، باپ کو پرواہ نہیں، اور کس کو پرواہ ہوگی؟ بھائی نے بھی چھوڑی ہوئی ہے، باپ نے بھی چھوڑی ہوئی ہے. غیرت نام کا جنازہ نکلا ہوا ہے. وہ لڑکی لڑکا سارا دن کہاں رہے، کیا کرتے رہے، کن حالات سے گزر کے شام کو واپس آئے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ اس بات کی اجازت اسلام نے نہیں دی تھی. ایک نظر دیکھ لے، اور وہ نظر بھی اکیلا نہیں. گھر میں آپ نے لڑکے کو منگوایا، چائے پانی بنا کے تیار کر کے، لڑکی اندر سے چائے لا کے دے دے، السلام علیکم، منہ سے زبان سے السلام علیکم کہے گی. پکا ہو گیا نا کہ اس کے منہ میں زبان ہے، گونگی نہیں ہے. ایک آدھ چھوٹی موٹی بات خیر و فیہ دریافت کر لے، ساتھ میں باپ ہے یا بھائی بیٹھا ہوا، کوئی حرج نہیں ہے. اتنا سا کر لینے کی اجازت تھی، جسے ہم نے آج لمبا کر دیا. 1 2 3 مہینہ منگنی سے لے کے شادی تک پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کیا کچھ کرتے رہتے ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور طلاق کی نوبت آتی کب ہے، یا طلاق کی قسمیں کون کون سی ہیں، حکم طلاق کیا کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق واجب ہو جاتی ہے، طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب عورت خلا طلب کر لے تو اس وقت طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے. عورت نے خلا طلب کر لیا، وہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے پاس شرعی طور پر عذر موجود ہے کہ میں کیوں نہیں رہتی. اور وہ عذر وہی جو میں نے شروع میں ذکر کیا، شرابی ہے، آوارہ ہے، بے نماز ہے. اگر ایسی عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر پر واجب ہے کہ یہ اپنے آپ کو سدھارے یا اس کو طلاق دے دے. اور طلاق عام حالت میں جائز صرف اس لیے ہے کہ مسلسل دونوں میاں بیوی کو عذاب میں نہ رہنا پڑے. اور کبھی طلاق مکروہ ہوتی ہے، کبھی طلاق حرام ہوتی ہے، حیض میں، نفاس میں، اور اس طہر میں جس طہر میں جمع کیا ہے اس طہر میں اگر طلاق دے گا تو یہ طلاق دینا حرام ہے اور گناہ ہے. اور بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دے تو یہ طلاق مکروہ ہے. یعنی طلاق واجب بھی ہے، مکروہ بھی ہے، جائز بھی ہے، اور طلاق دینا حرام بھی ہے. ان میں سے آپ اندازہ کریں کہ حالات کے پیش نظر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ طلاق کے اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے کتنے آپشن رکھے ہوئے ہیں، اور ان میں ہر کسی معاملے کے لیے خاص تعلیمات موجود ہیں. عورت اگر طلاق طلب کرتی ہے تو اس کو خلا کہا گیا، اس کے لیے عدت الگ ہے. خلا کے لیے عدت الگ مقرر کی، اور وہ ہے 1 حیض، 1 حیض 1 مہینہ.
ایک حیض یا ایک مہینہ، اور طلاق دوسری جو ہے اس کی ہے 3 حیض یا 3 مہینے. تو یہ 3 حیض اور 3 مہینے کیوں کہا جاتا ہے؟ حسب حال 3 حیض یا 3 مہینے. اگر عورت بڑی عمر کی ہے، 50 55 60 سال سے بڑی ہے، میاں بیوی ناراض ہو گئے، اس نے طلاق دے دی، ایسی طلاقیں واقع ہو رہی ہیں. بوڑھے بوڑھے ناراضگی آ گئی، طلاق دے دی. عورت کے مینسس سسٹم بند ہو چکا ہے، وہ سرکل منتھلی جو ہے وہ رک گیا ہے. اب وہ عام مسلسل صاف پاک زندگی گزار رہی ہے، کوئی حیض نہیں، کچھ نہیں. ان حالات میں اس کو 3 مہینے گزارنے ہوں گے. بیماری کے نتیجہ میں مینسز بند ہو گئے، 3 مہینے گزارنے ہوں گے. نکاح کیا تھا اور اس وقت تک ابھی ان میں اور لڑکی جو ہے اس کے مینسز شروع ہی نہیں ہوئے، اس کو بھی 3 مہینے گزارنے ہوں گے. کیونکہ جس کے حیض شروع نہیں ہوا اس کے 3 حیض کیسے ہوں گے؟ اور اگر حیض نارمل چل رہا ہے تو اس شکل میں 3 حیض شمار کیے جائیں گے. وہ 2.25 مہینے مکمل ہو جائیں، 2.5 مہینے مکمل ہو جائیں، یا 3 مہینے لگ جائیں. حیض یا 3 مہینے، 3 حیض یا 3 مہینے. خلا والی عورت کے لیے 1 حیض، 1 حیض یا 1 مہینہ. اور اگر طلاق ہے تو 3 حیض یا 3 مہینے. اور اگر جس کو طلاق دی گئی ہے وہ حاملہ بھی ہے، پریگننٹ ہے، تو اولات الاحمال اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں آیت 226 سے لے کر 31 تک پڑھ کے دیکھیں. سارے مسائل جو ہیں وہ طلاق سے ہی متعلقہ ہیں. اور سورۃ الطلاق اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت اس نام کی نازل فرمائی ہے، سورۃ الطلاق. اس سورۃ الطلاق کی کل 12 آیتیں ہیں، جس میں سے 7 آیتیں صرف طلاق کے بارے میں ہیں. اللہ رب العزت نے سارے احکام اور سارے مسائل اس میں بیان کیے کہ خلا کی شکل میں کیا ہے، حیض کی شکل میں کیا ہے، اور اگر کسی کا شوہر مر جائے، بیوہ ہو جائے، تو اس کی کیا طلاق ہوگی. فرمایا جس کا شوہر فوت ہو جائے اور بیوہ ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن. 4 اشہر و عشرہ، عدت کتنی؟ 4 مہینے اور 10 دن. اگر حیض والی بھی ہے اور بیوہ بھی ہو گئی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. حمل والی بھی ہے اور بیوہ بھی ہو گئی ہے. حمل والی ہے، بیوہ ہوئی ہے، تو اس کی عدت تب ختم ہوگی جب اس کا بچہ پیدا ہوگا. وہ 2 مہینے میں ہو جائے، 1 مہینے میں ہو جائے، 9 مہینے میں جا کے ہو، اس کی عدت وضع حمل، ڈلیوری ہے. ہر چیز کا اللہ رب العزت نے مستقل نظام قرآن کریم میں دے رکھا ہے. ہر کسی کی طلاق کے احکام ان آیات میں جو میں نے ذکر کی ہیں، ان آیات میں کس کی عدت کتنی ہے. عدت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے. ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے کہ ادھر طلاق دی اور ادھر بیوی کو دھکا مارا اور نکال دیا گھر سے. بلکہ عموماً ایسا ہو رہا ہے کہ پہلے بیوی کو بھیج دیتے ہیں اور بعد میں طلاق بھیجتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ طلاق دینے کے بعد بیوی کو گھر سے نہ نکالو، بیوی کو اس کے گھر سے نہ نکالو. قرآن کریم نے طلاق دینے کے باوجود کہا کہ یہ اس کا گھر ہے. ایک مصلحت ہے اس کا گھر کہنے میں کہ آپ نے ایک طلاق دی ہے. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. ایک طلاق دی ہے، 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ تک آپ اس کو اپنے پاس واپس لے سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، گھر اس کا ہوا نا. اگر کبھی موقع آ گیا دوسری طلاق دے دی ہے، 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ کے دوران آپ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، گھر اس کا ہے. اللہ نے فرمایا طلاق دیتے ہی اس کو گھر سے نہ نکال دو، بلکہ گھر میں رہنے دو. ان 3 مہینوں میں اللہ رب العزت کیا حالات پیدا کر دے گا کوئی نہیں جانتا. اگر اس کے گھر میں عدت گزار رہی ہوگی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق دے دی تھی، بڑی پکی نیت کی ہوئی تھی کہ میں واپس نہیں لوں گا،
مہینہ 10 دن گزرے، اپنے بچوں کے حالات پہ نظر ڈالی، خود اپنے آپ پہ نظر ڈالی، آہستہ آہستہ دل جو ہے وہ پسیجنا شروع ہوا، پلٹنا شروع ہوا، 3 مہینے ہونے سے پہلے پہلے رجوع ہو گیا۔ اگر وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر جا چکی ہے، اسے وہ نظر ہی نہیں آ رہی، تو وہ حالات کہاں پیدا ہوں گے؟ سامنے ہوگی، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، کسی وقت بھی، چونکہ ابھی نکاح کی گنجائش باقی ہے، کبھی بھی ان کے مابین دوبارہ رجوع کا سلسلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں یہ حکم دیا ہے کہ عورت کو طلاق دینے کے بعد گھر سے نہ نکالو، اسے گھر میں رہنے دو۔ نان اور نفقہ، کھانا پینا، رہائش، یہ اخراجات اس کے پورے عدت کے دنوں میں شوہر پر فرض ہیں۔ لیکن اگر تیسری طلاق ہو گئی تو یہاں آ کے پھر قوانین بدل جاتے ہیں۔ پہلی طلاق کے لیے وہی قانون، دوسری کے لیے وہی قانون، رجعی ہے، رجوع کر سکتے ہیں، کھانا پینا ملے گا، گھر سے نہ نکالیں۔ تیسری طلاق کے بعد اب رجوع نہیں ہو سکتا، اس گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کھانے پینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ طریقہ بتایا کہ 2 طلاقیں ہیں رجوع والی، اور آگے جا کے اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر کوئی پھر طلاق دے دے تو اب رجوع نہیں ہو سکتا حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ اب دوسرے شوہر سے نکاح کرے، اور ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے آج کل، پری پلان، پہلے سے ساری تیاریاں کی ہوئی ہیں کہ کیسے کرنا ہے، کس سے کرنا ہے، اور کتنے دنوں کے لیے کرنا ہے، یہ نکاح نہ ہو، بلکہ نکاح بنیت نباہ، کہ ہم نباہ کرنے ہیں، یعنی اس شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اس شوہر کو معلوم ہو کہ میں نے اس عورت کے ساتھ آئندہ زندگی گزارنی ہے، اس نیت سے نکاح کریں۔ اللہ کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر مر جائے، شوہر مر گیا، بیوہ ہو گئی، اللہ نے فرمایا واپس دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، اور وہ مرا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی طبیعت جس انداز کی ہے کہ ایک شوہر سے اس کو یہاں تک لے آئی کہ وہ طلاق دینے پر مجبور ہو گیا، دوسرا کسی وقت بھی طلاق دے دے گا۔ جان بوجھ کر نہ بیوی کوشش کرے اور نہ شوہر، نیچرلی اگر طلاق واقع ہو جائے، دوسرے شوہر سے بھی طلاق واقع ہو گئی، اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی آئے۔ ہمارے یہاں اس موقع پر بھی بہت بڑا گھپلہ چل رہا ہے۔ مولویوں نے باقاعدہ اپنے حلالہ خانے کھول رکھے ہیں۔ عورت کو پہلے نمبر پر طلاق دے دی شوہر نے، لا علمی، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، ایک طلاق رجعی، پھر طلاق رجعی، دوسری طلاق ہے مغلظہ، بائنہ اور بتہ، تیسری کے بعد رجوع نہیں ہے۔ اور یہ 3 ایک ایک کر کے مختلف موقعوں پر ہوں گی۔ ایک طلاق دے، رجوع کر لے، پھر کبھی موقع آیا دوسری طلاق دے، رجوع کر لے، پھر تیسری دے، اب وہ دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی نے بیک وقت 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں دے دی، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں سلسلہ چلتا ہے، اور صرف 2-3 پر نہیں، ہمارے یقین جانے کے بعد دفعہ ہمارے پاس ایسے سوال اور کورٹ میں ایسے کیس آئے، کہتے ہیں جی میں نے تو کوئی 300 طلاق کہا، 2-3-4 سے گزارا نہیں ہوا، 300 کہتا ہے کہ میں نے تو کہا کہ تمہیں 300 طلاق۔ اب 300 دو یا 3000 دو، ایک وقت میں بیٹھے ہوئے جو بھی کرو گے وہ ایک ہی طلاق ہوگی۔ ایک طلاق واقع ہو گئی، بیوی اس سے الگ ہو گئی۔ اب بیوی الگ ہو چکی ہے ایک طلاق دینے کے نتیجہ میں، دوسری کہاں جائیں گی طلاق؟ اب کسی غیر عورت کو تو طلاق نہیں دے سکتا، جب تک نکاح نہ کرے، اس کے ساتھ رجوع نہ کرے، اس وقت تک دوسری طلاق دینے کا نہ موقع ہے نہ حق ہے۔ لیکن ہمارے یہاں 3 طلاقیں اکٹھی دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فہم و فراست والے،
صاحب علم و فراست اور ذکی انسان، انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں موقع دیا تھا کہ یہ طلاق دیں، رجوع کر لیں، طلاق دیں، رجوع کر لیں۔ ان لوگوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے طلاق دینے میں جلدی کر رکھی ہے، سیدھی اکٹھی 3 طلاق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق دینے والے کو کہا کہ اپنی بیوی کو واپس لے لو، ایک ہو گئی، رجوع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہی نظام قائم رہا، 3 یک وقت دیں گے، ایک ہوگی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنا دور خلافت شروع کے 2-2.5 سال یہی نظام رہا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ حد سے بڑھتے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اللہ نے مہلت دی تھی کہ غلطی سے کچھ ہو گیا رجوع کر لو، پھر کبھی ہو گیا رجوع کر لو، ساری زندگی میں اگر کبھی تیسرا موقع آ جائے تو پھر نہیں، پھر تمہیں بھی کوئی تھوڑی سی سزا ہونی چاہیے، اب دوبارہ تم رجوع نہیں کر سکتے۔ لیکن تم لوگوں نے اس معاملے کو بہت ہی غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، تم اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے بلکہ کٹھی 3 کی رٹ لگائی ہے۔ اگر کسی نے 3 دی تو میں تینوں نافذ کر دوں گا، اور واقعی انہوں نے نافذ کر دی، یعنی کہہ دیا کہ آج کے بعد تمہارا نکاح رجوع نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ آرڈر ہے، وہ خلیفہ ہیں، جب تک وہ رہے ان کا وہ آرڈر چلتا رہا، اور ساری عمر انہوں نے اس بات پر بعد میں افسوس کیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کو ساری عمر اس بات پر افسوس رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، ابو بکر صدیق نے نہ کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا۔ اور ان کے بعد اب دوبارہ ہمیں شریعت کی طرف لوٹنا ہوگا، جیسے انہوں نے ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی 1 سال بند کر دی تھی، حالانکہ قرآن کریم کا حکم ہے، السارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو عورت ہو ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ حضرت عمر فاروق نے عام الرمادہ، قحط سالی کا دور چل رہا تھا، پتہ نہیں کہ کوئی واقعی فقیر ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، نادار ہے، یا کوئی عادی مجرم چور ہے، ہم اب اس میں فرق نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہاتھ کاٹنے کی جو حد ہے، سزا ہے، وہ ساخت کر دی، لیکن بعد میں وہ دوبارہ شروع ہو گئی۔ آج ہو رہی ہے یا نہیں؟ یہاں سعودی عرب کے اندر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، بلکہ یہاں تو سر بھی کاٹے جاتے ہیں یا نہیں؟ کبھی خبر سنی ہے؟ خبر آتی رہتی ہیں، ہفتے میں، 10 دن میں، مہینہ میں، اس شہر میں، اس شہر میں۔ میں کئی مرتبہ حاضری دے چکا ہوں اس معاملے میں، یعنی میرے سامنے یہ سلسلہ جو ہے باقاعدہ تلوار لگی، سر وہ پڑا ہے، آدمی یہ پڑا ہے۔ یہ جو نفاذ حدود اور تعزیرات ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے۔ ایک آدمی کو قتل کے بدلے میں قتل کرتے ہوئے دیکھیں گے لوگ، انہیں ہوش آ جائے گا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کل ہمیں بھی اسی طرح میدان میں کھڑا کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ عبرت ہوئی یا نہیں؟ یہ آج بھی نظام جو ہے یہاں موجود ہے۔ غرض یہ کہ حضرت عمر فاروق نے ہاتھ کاٹنے کی سزا ساقط کر دی تھی، بعد میں اس رات دوبارہ شروع ہوئی اور چلتی آ رہی ہے۔ اب اسی معاملے کو لے کے ہمارے یہاں یہ پکا کر دیا گیا اور کہا کہ نہیں، جس نے 3 دے دی وہ تینوں ہو گئیں، اور اب وہ میاں بیوی رجوع نہیں کر سکتے۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا حتی تنکحا زوجا غیرہ، جب تک کہ دوسرے شوہر سے شادی نہ کرے، اور یہ دوسری شادی کو کیا کرتے ہیں؟ متع کی شکل میں، بعین ہی 3 دن، 1 دن، 4 دن، 6 دن، ہفتہ، اگر وقت طے کر کے نکاح کیا جائے تو وہی متع ہے نا۔ شیعہ میں جو متع مشہور ہے اس میں اور ہمارے عام نکاح میں صرف یہی فرق ہے کہ ہمارے نکاح میں وقت مقرر نہیں ہوتا، ہم زندگی کے لیے نکاح کرتے ہیں کہ زندگی نبھائیں گے، اور شیعہ میں متع ہوتا ہے کہ 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 7 دن کے لیے نکاح کیا، حق مہر دیا، وہ دن گزر گئے، رات گئی اور بات گئی۔
ہمارے مولویوں نے جو قرآن کریم کے حکم کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا، اور تھوڑے سے نہیں بے شمار علماء ہیں۔ اب ان میں سے الحمدللہ آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کو ہوش آنا شروع ہو گیا، اور بہت سارے لوگوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہ 3 والوں کو دوبارہ گھر بسانے کا موقع دیا جائے، رجوع کا موقع دیا جائے۔ بلکہ اگر کبھی کہیں ایسا ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت مجبور ہیں، ان کو تو رجوع کرنا ہی چاہیے، اور یہ پارٹی ایسی ہے کہ یہ حلالے کے لیے بھی ہمیں موقع نہیں دیں گے، کیونکہ وہ تو خود تیار بیٹھے ہوتے ہیں حلالہ کرنے کے لیے، اپنے شاگردوں کو تیار رکھا ہوا ہے، مدرسے کے شاگردوں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، اساتذہ خود نکاح کر رہے ہیں، مفتی صاحب خود اپنا نکاح کر رہے ہیں۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں شاید کوئی چانس نظر نہیں آتا، تو اس وقت آپ کبھی بھی کہیں سے تھوڑا سروے کروا کے دیکھ لیں، کہیں گے کہ تم ایسے کرو کہ کسی اہل حدیث عالم سے فتویٰ لے لو۔ کہیں جب گاڑی پھنس جاتی ہے تو پھر اہل حدیث یاد آ جاتے، کہیں گے جی اہل حدیث عالم سے فتویٰ لے لو۔ انہیں معلوم ہے کہ اہل حدیث عالم کہیں گے 3 کہیں یا 300 کہیں 1 ہوئی ہے، رجوع کر لو، میاں بیوی آپس میں پلٹ جاؤ، مل جاؤ۔ یہ طریقہ کار جو ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، آپ اندازہ کریں کہ کیا کسی نوجوان کی، مسلمان کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے حلالے کو؟ پتہ ہو کہ میری بیوی 3 دن 5 دن کے لیے فلاں آدمی کے ساتھ رہے گی، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا بھی سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں نکاح کر کے خود دے رہا ہے، شوہر ہو سکتا ہے اس نکاح میں گواہ ہو، پہلا شوہر گواہ موجود ہے اور نکاح کر کے دے رہا ہے، اور جاتے ہوئے اپنے کرائے کا سانڈ، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، التیس المستعار، کرائے کا سانڈ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اس نئے کرائے کے سانڈ پر بھی لعنت، اور جو پرانا ہے اس پر بھی لعنت۔ المحلل والمحلل لہو، حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا، 2 شوہر، ایک تو ہو گیا نا موقت قسم کا، تھوڑے سے وقت کے لیے آیا 2-3 دن کا شوہر، اس پر بھی لعنت ہے، اور جو کروا رہا ہے جو پرانا شوہر ہے اس پر بھی لعنت۔ کبھی کبھی یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جاتے ہوئے اس کے کان میں کہہ رہے ہوتے ہیں، بھائی دیکھو ذرا بھابھی ہے تمہاری، خیال رکھنا۔ اب شرم اس کو نہیں آ رہی کہ ابھی تم گواہ بن کے اس عورت کو اس کے نکاح میں دے رہے ہو، اب یہ بھابھی کیوں ہوئی اس کی؟ اب تو یہ تیری بھابھی ہو گئی۔ اگر حقیقت کو دیکھو تو اب یہ تیری بھابھی ہے۔ اس طرح کا عجیب قسم کا ہمارے علماء کرام نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور تھوڑے سے بھی نہیں ہیں، بے شمار ہیں، جہاں دیکھو وہی سلسلہ، یہاں دیکھو۔ ایسا انداز اگر شیعہ اختیار کرے تو حرام ہے جی، یہ متع ہے، اور وہی انداز سنی اختیار کرے تو حلال ہے اور جائز ہے۔ آپ ان متع میں اور حلالہ میں ناموں کے علاوہ مجھے کوئی بتائے کہ ان دونوں کاموں میں فرق کیا ہے؟ نام 2 ہیں، کام 1 ہے۔ نام متع اور حلالہ الگ الگ ہیں، لیکن کام ہے وہ بھی 3 دن کا نکاح، یہ بھی 3 دن کا، وہ بھی 5 دن کا، یہ بھی 5 دن کا۔ اور یہ جو بدبخت کہہ رہا ہے نا کہ تمہاری بھابھی ہے، خیال رکھنا، اگر وہ خیال رکھے گا تو اس کے لیے یہ حلال نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایسا ہوا، ایک عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا 3 طلاقوں کے بعد۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک آدھ کوئی نہ کوئی ہر معاملہ آیا ہوا ہے، ہمارے لیے قیامت تک یہ شریعت بننا تھی۔ یہ معاملہ وہاں بھی ہوا، 3 طلاقوں کے بعد عورت کو الگ سے دوسرے آدمی سے نکاح کرنا پڑا، اور واپس آنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ میرا نکاح فلاں سے ہو گیا تھا، لیکن وہ اس لائق نہیں ہے، یعنی وہ جماع کے لائق نہیں، بلکہ اپنا کپڑا پکڑ کر اس عورت نے اشارہ سے کہا کہ یا رسول اللہ ان سے میرا نکاح تو ہوا تھا لیکن وہ تو اس طرح ہے۔
یعنی وہ جماع کی طاقت نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس وقت تک اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے شوہر کا مزہ تم نہ چکھو اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھے۔ مراد ہم بستری، جب تک تم دونوں کا آپس میں جمع نہیں ہوگا، ہم بستری نہیں ہوگی، تم پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ بابی کہنے والے کا کیا بنے گا بتاؤ؟ ہمارے یہاں اس معاملے کو بہت غلط رنگ سے لیا جا رہا ہے۔ علماء کرام کو اللہ ہدایت دے اور وہ بات کو سمجھیں، اور عوام کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ایک معاملے کو جس کو آدمی گوارا ہی نہیں کر سکتا کہ اپنی بیوی کو اٹھا کے کسی کے ساتھ چلا دے، جاؤ بھئی 3 دن کے لیے 5 دن کے لیے وہاں رہ کے آؤ، اور پھر یہ بھی معلوم ہو کہ جب تک یہ آپس میں میاں بیوی جمع نہیں کریں گے اس وقت تک یہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ کس حد تک معاملہ گیا ہوا ہے۔ اور پھر مصیبت بیچاری عورت کو، اگر شرعی انداز اختیار کیا جائے تو کوئی مصیبت نہیں، جائز طریقے سے نکاح ہوا، الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ ان کی باقی ساری عمر وہیں گزر جائے، بات ختم۔ کبھی کسی وجہ سے کوئی مر گیا، کوئی اور واقعہ پیش آ گیا، طلاق ہو گئی، واپس آ گئی، ورنہ عورت کے لیے یہ ہمارے مرد حضرات یہ مصیبت بنائے رکھتے ہیں۔ طلاق دیتے ہیں حلالہ، طلاق دی حلالہ، مولوی صاحب بھی حلالے کے لیے تیار۔ اب اس طلاق 3 طلاقیں اکٹھی دینے میں گناہ کس کا ہے؟ بیوی کا یا شوہر کا؟ 3 طلاقیں دینے میں ذمہ دار یا گناہ گار کون ہے؟ شوہر۔ بیوی بیچاری کو تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی معاملے میں پتہ بھی نہ ہو، ایسے بھی ہیں کہ کہیں بیٹھے ہوئے طلاق پھینک دی، سالے کے سامنے طلاق دے دی، سالی سے جھگڑا ہوا اس کی بہن کو طلاق دے دی، ساس سے جھگڑا ہوا اس کی بیٹی کو طلاق دے دی، اس بیچاری کو معلوم بھی نہیں ہے اور 3 طلاقیں ہو گئیں۔ حلالہ اب وہ کروائے۔ جبیل میں نے ایک دن بات کہی تھی پچھلے جلسہ میں، شاید آپ کے ذہن میں ہوگا، گجرات میں ایک ایڈوکیٹ گزرا ہے، گجرال فیملی کا آدمی ہے، اور اس نے مولویوں کے خلاف بہت بھڑاس نکالی ہے اپنی کتاب میں، بہت غلط سلط باتیں کہیں، لیکن اس میں سے ایک پہرا جو ہے نا وہ یہ بھی تھا جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ کہتا ہے کہ کتاب کا نام ملا اعظم رکھا اس نے، ملا اعظم، مولویوں کے خلاف بکنا تھا، بکتا رہا، آخر میں آ کے پھر مولویوں کے خلاف بات کہی، لیکن بات وہ قابل توجہ ہے۔ کہتا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے کی غلطی شوہر کرے اور بھگتے بیچاری بیوی کو نہیں، حلالہ اس شوہر کا کروانا چاہیے۔ بات تو معقول ہے یا نہیں؟ چاہیے کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ اس کو سزا ملے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ حلالے کے اس کے تحلیل یا کس طرح واپس آنا ہے، کس قسم کا نکاح ہونا چاہیے، اس کی تفصیل موجود ہے، طلاقوں کی موجود ہے، خلا کی موجود ہے، اور اس سے ملتے جلتے کچھ 2-1 کام ہیں جنہیں لوگ طلاق سمجھ لیتے ہیں، اس کا باقاعدہ سلسلہ موجود ہے، اور وہ ہے زہار۔ زہار ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے یا بہن کہہ دے۔ عہد جاہلیت میں زیادہ کہا جاتا تھا اور آج کل بھی کہا جا رہا ہے، کہیں کہیں ابھی بھی اس طرح کے ذہن رکھے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر بیوی کو ماں یا بہن کہہ دے تو اتنا کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، یہ کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، لیکن ایسا کہنا سخت منع ہے، حتیٰ کہ اس پر کفارہ ہے۔ وہ اگر کسی نے ماں بہن بیوی کو کہہ دیا تب تک یہ دونوں آپس میں ٹچ بھی نہیں کر سکتے جب تک وہ شوہر 60 مسکینوں کو کھانا نہ کھلائے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تب اپنی بیوی کو دوبارہ ٹچ کر سکتا ہے، تاکہ اس کے ہوش تھوڑے ٹھکانے آ جائیں کہ بیوی کو ماں یا بہن کہنے کے نتیجہ میں ہمیں 500-700 ریال خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ ہے زہار۔ قرآن کریم میں والذین یظاہرون، قرآن کریم نے باقاعدہ اس کی تفصیل بیان کی ہے اور فرمایا کہ تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، یہ تمہاری بیویاں ہیں، انہیں کسی نے جنم دیا ہوا ہے، یہ تمہاری مائیں نہیں ہو سکتی۔ اس زہار کا باقاعدہ یہاں ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور اس پر کفارہ ہے،
اور اس طلاق پر کفارہ نہیں ہے، لیکن اس کے نظام اور اس کے قوانین، اس کے قواعد، اس کی تعلیمات ساری کی ساری قرآن کریم میں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس طلاق کے موضوع کو خاص طور پر اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں مسنون انداز سے طلاق کیا ہوتی ہے یہ مسنون طریقہ لوگوں میں پہنچائیں۔ اگر لوگوں کو یہ مسنون طریقہ آ جائے، یقین جانے کہ طلاق کی شرح بہت ہی کم ہو جائے گی، طلاق کی شرح بہت کم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی اگر ہم دوبارہ رجوع کرنے کا 3 طلاقوں کے بعد رجوع کیسے ممکن ہے وہ طریقہ سکھائیں تو مولویوں کی بہت ساری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ یہ جو حلالے کی دکانیں کھول کے کھڑے ہیں، اگر صحیح طریقہ سے یہ بات آپ لوگوں کو پہنچائیں انشاءاللہ ان کی دکانیں بھی بند ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سوال جو ہے وہ عدت، خلع کی عدت ہے، اسی کے اندر اگر کوئی رجوع کرنا چاہے یا دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ اگر طلاق ہوئی تو رجوع ہے، اس میں کسی فارمیلٹی کی کوئی ضرورت نہیں، رجوع کر لے، 2 گواہ بنا لے تو یہ سنت ہے، واجب نہیں، لیکن بہتر ہے کہ 2 گواہ بنا لے کہ میں نے طلاق دی تھی اور اب میں نے رجوع کر لیا ہے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہو جائے، رجوع کرے، گواہ بنا لے۔ گواہوں کی اہمیت اس لیے بہت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عہد جاہلیت کی طرح طلاق دیتا رہے، رجوع کرتا رہے۔ قرآن کریم نے اس عہد جاہلیت کی اس عادت کو توڑا۔ وہ لوگ طلاق دیتے، رجوع کرتے، طلاق دیتے، رجوع کرتے، طلاق دیتے، رجوع کرتے، چلتا رہتا تھا سلسلہ۔ قرآن نے کہا الطلاق مرتان، 2 مرتبہ۔ عورت کو کھیل نہ بناؤ، جب چاہے طلاق دے دی، جب چاہے رجوع کر لیا، بلکہ 2 مرتبہ صرف طلاق ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد تمہیں تیسری مرتبہ طلاق دینے کے ساتھ ہی عورت کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ سلسلہ طلاق کے بعد رجوع کوئی فارمیلٹی نہیں، تیسری طلاق کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کر کے یہ واپس آئے گی۔ لیکن عورت نے خلع لیا، پہلی طلاق کے بعد 3 مہینے عورت شوہر کے گھر میں رہے گی تاکہ شاید رجوع ہو جائے، اور عموماً ایسا ہو جاتا ہے۔ دوسری کے بعد گھر میں رہے گی، تیسری کے بعد اس کے گھر میں بھی نہیں ہے، اس کے لیے نان و نفقہ بھی نہیں ہے۔ رہا معاملہ خلع کا، تو خلع عورت طلب کر رہی ہے، خلع عورت نے طلب کیا ہے۔ اب یہ شوہر مجبور ہو کر خلع دے گا، طلاق دے گا، اس کو رجوع کا حق نہیں ہوگا۔ اگر شوہر کو رجوع کا حق ہوتا، طلاق خلع طلب کرے عورت اور شوہر کو رجوع کا حق دے دیا جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ عورت نے طلاق لی اور اس نے رجوع کر لیا، وہ تو ایک عجیب سا کھیل شروع ہو جائے گا۔ خلع میں کوئی رجوع نہیں، خلع ہوا، عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں رہے، اپنے بھائی کے گھر میں رہے، جہاں چاہے، اس گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس 1 مہینے کی عدت جو اس کی ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی نان و نفقہ یا خرچہ نہیں ہے۔ یہ عدت اس کی کیوں ہے؟ عدت اس لیے کہ یہ پتہ چل جائے کہ اس پہلے شوہر کا کہیں پریگننسی کی وجہ سے بچہ تو عورت کے پیٹ میں نہیں ہے، جب یہ کلیئر ہو جائے گا تو اس کے بعد نکاح کر لے گی۔ اگر ادھر خلع ہوا، ادھر اس نے نکاح کر لیا، عدت نہ گزاری، تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ پریگننسی اب نئے شوہر سے ہوئی ہے یا پہلے والے شوہر سے۔ صرف استبراء رحم، یعنی رحم کو خالی کرنے کے لیے 1 مہینہ رکھا، جیسے ہی حیض آ جائے گا، حیض سے پاک ہو، دوسرا نکاح کر لے، لیکن اس میں رجوع کا کوئی حق نہیں ہے کسی کو۔ عدت جو ہے مہینہ ہے، اس میں نان نفقہ نہیں ہے، اور شوہر کو خلع کی عدت میں رجوع کا حق نہیں۔ اب دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بالکل جیسے فریش نئے سرے سے نکاح کیا جاتا ہے، ولی کی اجازت ہوگی، حق مہر مقرر ہوگا، اور 2 گواہ ہوں گے، اور خطبہ مسنونہ ہوگا، اور پھر نکاح ہوگا۔ یہ طریقہ کار ہے خلع کے بعد دوبارہ نکاح کرنے کا، کیونکہ رجوع اس میں ہے نہیں۔ مکروہ عمل جو ہے یقیناً ناپسندیدہ ہے، اس پہ گناہ ہوتا ہے۔ اگر مکروہ ہے تو وہ گناہ
یقیناً ہوگا. اسی لیے کہا گیا نا کہ جو بھی کام، جس کام کو آپ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ مکروہ اصلاً اگر مطلق لفظ مکروہ آتا ہے تو اس سے مراد حرام ہوتا ہے. خاص طور پر فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مکروہ کا لفظ اطلاقاً آ جائے، صرف یہ آ جائے نا کہ مکروہ ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے تحریم. اور اگر مکروہ کے ساتھ تنزیہ ہی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بچ جائے تو بہتر ہے، اس سے گریز کرے، اس کو اپنے عمل میں نہ لائے. لیکن اگر مطلقاً مکروہ کہا جائے تو اس سے مراد حرام ہوتا ہے. معنی یہ کہ مکروہ جو ہے وہ یقیناً ایسا عمل ہوگا جو ناپسندیدہ ہے. حرام اس لیے نہیں کہا گیا کہ اس کے حرام کہنے کے لیے کوئی ایسی قوی دلیل چاہیے جو یہاں موجود نہیں ہے. اور طلاق میں کیا مہر واپس دینا ہے؟ جو طلاق ہے، جب شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے گا تو اسے حق مہر واپس دینا ہوگا. شوہر نے طلاق دے دی نا، حق مہر تو اس نے دیا ہوا ہے نا. شوہر نے طلاق دے دی، عورت کو حق مہر واپس نہیں کرنا، وہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اگر خلا ہے تو عورت نے جو حق مہر لیا ہوا ہے اس کو واپس کرنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ان سے نکاح کیا ہے لیکن میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی، یعنی میں ان کے ساتھ رہوں، میں وہ فرائض، وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکوں گی جو شوہر کے لیے بنتی ہیں، لہذا میں اس نکاح سے نکلنا چاہتی ہوں. اور انہوں نے حق مہر کے طور پر ایک باغ دیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا، ردی علیہ حدیقتو، تم اس کا باغ اسے واپس کر دو، اس کا باغ اسے واپس کر دو اور اپنا آپ اس سے آزاد کرا لو. یعنی اگر خلا ہوگا تو عورت کو جو بھی حق مہر لیا ہوا ہے وہ واپس دینا ہوگا. یہ ہوتا ہے خلا بالعوض، طلاق بالعوض یا خلا بالعوض. یعنی جو لیا ہوا ہے وہ واپس کر دو، اور شوہر کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ جو دیا ہوا ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے. ویسے تو شوہر کا جی چاہتا ہے کہ اب یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میرا وہ طلاق، میرا حق مہر بھی واپس کرے اور میرا خرچہ بھی شادی پہ اتنا ہو گیا تھا وہ بھی واپس کرے. اس نے تو نہیں کہا تھا نا کہ تم بڑے بڑے ہال بک کراؤ، اس نے تو نکاح ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی. تو اگر کوئی آدمی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہاں تک فرمایا نا کہ اگر تم خزانہ بھی دے چکے ہو تو طلاق کی شکل میں واپس نہ مانگو، لیکن خلا کی شکل میں عورت جو ہے وہ واپس کرے گی اور وہ خلا شمار کیا جائے گا. سوال ہے جی، کہ ایک عورت کو نہ شرعی طلاق ہو چکی ہے، تو پاکستان سے باہر اس نے کسی شادی کی اسکائپ کے اوپر، تو کسی وجہ سے ان کی رخصتی نہیں ہو سکی، تو اس نے پھر اس کو دوبارہ طلاق دے دی، تو کیا آیا ہوا اب وہ پچھلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ اب کسی وجہ سے رخصتی نہیں ہو سکی یا بلا وجہ رخصتی نہیں ہو سکی، جب رخصتی نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ ہم بستری نہیں ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو باقاعدہ کہہ دیا کہ جب تک ہم بستری کی نوبت نہیں آئے گی تم پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہ اسکائپ میں ہوا یا آمنے سامنے کا معاملہ ہو، جب تک نیا شوہر میاں بیوی کی طرح دونوں وہ رہنا شروع نہ کر دیں اور ان میں ہم بستری کی نوبت نہ آئے، تب تک یہ عورت پہلے کے لیے حلال نہیں ہوتی. یہ ایک رجوع کے لیے شرط ہے. صرف یہ نہیں کہ دوسرا نکاح کر لیا اور یہ واپس، پھر تو بابی والوں کے بڑے داؤ لگ جائیں گے. جی فرمائیں. مسیار، نکاح مسیار یہاں سعودی عرب میں کافی زور شور سے اٹھا تھا اور مفتیان کرام نے اس کے جواز کے فتوے بھی دے دیے تھے، کیونکہ نکاح مسیار میں کافی ساری شکلیں جو ہیں وہ نکاح والی ہی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں عورت کو تنازل کرنا، ودرا کرنا پڑتا ہے. مجھے رہائش نہیں چاہیے، مجھے نان نفقہ نہیں چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے اولاد نہیں چاہیے، تم جو چاہے کرو لیکن نکاح کر لو. نکاح کی باقی شرطیں جو ہیں وہ پوری رہتی ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے اپنی باری بھی نہیں چاہیے. یعنی اگر کسی کے پہلے بیوی ہے تو کہتی ہے کہ میری باری بھی یہ نہیں ہے کہ آج اس کے پاس کل میرے پاس، جب چاہے تمہاری مرضی، جاؤ آؤ.
مختلف شہروں میں لوگوں نے کئی نکاح مسیار کر لیے، 4 سے زیادہ تو ظاہر نہیں ہو سکتے، کسی نے 2 کر لیے، کسی نے 3 کر لیے، کسی نے 4 بھی کر لیے۔ بالآخر دیکھا کہ یہ لوگوں نے ایک کھیل بنا لیا ہے، جس شہر میں ان کو مہینے 2 مہینے کے بعد جانا ہوتا ہے وہی نکاح کر کے کسی کو رکھ لیا ہے۔ پیسے والوں کے لیے تو ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے گھر بھی نہیں چاہیے، مجھے تمہارا آنا جانا بھی اتنا پابندی کے ساتھ نہیں چاہیے، روٹی نان نفقہ نہیں چاہیے۔ نکاح کا مسئلہ ہے، وہاں نکاح وہاں نہ۔ یہاں شیخ سلیمان منی حفظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، یہاں کے فتویٰ کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے بھی جواز کا فتویٰ دیا، اور میں نے پھر اپنی آنکھوں سے ان کا انکار کا فتویٰ بھی پڑھا کہ ہم نے جواز کا فتویٰ دیا تھا لیکن لوگوں نے اس نکاح مسیار کو کھیل بنا لیا ہے، لہٰذا ہم دوبارہ اپنے فتویٰ سے رجوع کرتے ہوئے اس کو منع قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا اب سعودی عرب میں وہ دوبارہ نکاح مسیار منع کر دیا گیا ہے۔ ایک لڑکی نے 72 نکاح کیا ہے اور اس کے اب 2 بچے پیدا ہو چکے ہیں، تو اب اس کو پتہ چلا کہ جو میرا نکاح جو نا باطل ہے کیونکہ میرا بھائی یا کوئی گھر والا اس کو بیٹھا نہیں تھا، تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ اگر کسی عورت نے یہ کورٹ میرج کر لی ہے، جیسا کہ آج کل یہ چل رہی ہے، کورٹ میرج کر لے اور اس وقت علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھی، نکاح کر لیا، شوہر کے ساتھ بھاگی، ماں باپ کو چھوڑا کہیں بھی چلی گئی اور بچے بھی ہو گئے اور ہوش آ گیا کہ میں نے تو غلط کر لیا ہے، میرا باپ، میرا بھائی، میرا ولی امر کوئی بھی شامل نہیں تھا، اب ان کو اپنے نکاح کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جیسے ہی پتہ چلے فوری طور پر یہ میاں بیوی الگ ہو جائیں۔ نکاح تو چونکہ ہوا نہیں شرعاً، لہذا طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں الگ ہو جائیں اور اپنے باپ کو یا بھائی کو، باپ نہیں ہے تو بھائی کو، یہ عورت اپنے ساتھ لے اور ایک منسز درمیان میں نکل جائے تاکہ یہ حلال کا بچہ ہوگا یا حرام کا وہ معاملہ بھی کلیئر ہو جائے کہ یہ بے نکاح بچہ ہے یا نکاح کے بعد والا ہے۔ جب منسز گزر جائے اس کے بعد اپنے باپ یا بھائی کی مرضی سے نئے سرے سے نکاح کرے۔ وہ جو بچے پہلے ہو چکے ہیں وہ بچے انہی کے ہوں گے، وہ بچے انہی کے ہوں گے اور وہ انہی کے وارث بھی ہوں گے، ان کو سارے حقوق حاصل ہوں گے کیونکہ وہ ایک مشتبہ یا غیر صحیح نکاح کے نتیجہ میں پیدا ہوئے ہیں، انہی کے شمار کیے جائیں گے، لیکن وہ نکاح مسلسل نہیں رہے گا، اسی وقت ان کو علیحدہ ہو کے نکاح کو نئے سرے سے کرنا ہوگا۔ اور ایسے نکاح بھی ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے، جب کبھی نہیں معلوم تھا نہیں تھا، جب پتہ چل گیا تو انہوں نے اپنے نکاح کی اصلاح کی، اور یہاں سعودی عرب کے اندر ہماری جان پہچان میں، بلکہ یہ کہیں کہ ہمارے راستے سے ایسے کچھ لوگوں کی اصلاح اللہ رب العزت نے کی ہے۔ کئی لوگ پھر شرماتے رہتے ہیں، نکاح کر لیا تھا، کورٹ میرج کر لی، سلسلہ چلتا ہے، 1-2 بچہ ہو گیا، ہوش آ گئی، شرعی طور پر معاملہ سارا پتہ چل گیا، ہم کہتے ہیں جی اب کیا کہیں گے، کسی کو کیا کہیں گے، ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہمارا نکاح کیسے ہوا تھا، اب یہاں نئے سرے سے ہم پنڈورا بکس کھول کے بیٹھ جائیں۔ پنڈورا بکس نہیں کھولو گے تو باقی کی ساری زندگی حرام گزارو گے، یہ جائز ہے، کیونکہ جب پتہ چل گیا تو اب آپ اکٹھے رہنا جائز نہیں، لہٰذا اس میں شرم والی بات نہیں ہے۔ شرم نے ہمیں بہت ڈبویا ہے، دینی معاملات میں شرم ڈبو دیتی ہے۔ غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا، جوان ہو گیا، شادی ہونے کے قریب ہے، کسی سے پوچھ نہیں رہا، اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، وہ سارے اسکالر ایک سے بڑھ کر ایک، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ غسل جنابت کیا ہوتا ہے، انہی میں جو کچھ آپس میں ڈسکس ہوتی رہی، مولوی صاحب کے پاس جا کے پوچھنے کو تیار نہیں، کہیں گے شرم آتی ہے، کہے گا اتنا بڑا ہو گیا اسے غسل جنابت کا۔ اب اگلا سٹیپ آ گیا، شادی ہو گئی، اب مولوی صاحب کے پاس جانے پر اس سے بھی زیادہ شرم آتی ہے کہ کب سے شادی ہو چکی ہے اور غسل جنابت نہیں آتا۔ بچے ہو گئے، دل ہی دل میں سمجھتا ہے کہ مجھے تو یہ بات معلوم نہیں ہے، مولوی سے اس لیے نہیں پوچھتا کہ وہ کہیں گے کہ اب بال بچے والا آدمی اور غسل جنابت پوچھ، اس شرم کے نتیجہ میں اب کیا کہیں گے، ساری عمر یہ گندا رہے گا یا نہیں؟ جسے غسل جنابت کا طریقہ نہیں آئے گا، پاک نہیں ہوگا تو اس کے برعکس کیا ہوگا؟
گندا کہیں یا نجس کہیں، شرم نہیں، شریعت کے معاملات میں اپنی بات سامنے رکھیں اور جو کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سوالوں کے جواب دیے، خواتین نے سوالات پوچھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتوں پر اللہ رحم کرے، ان کو مسئلہ پوچھنے میں حیا مانے نہیں آئی، دین کا مسئلہ پوچھنے میں حیا مانے نہیں آئی، یعنی جو بھی مسئلہ آ کے پوچھ دیا۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قریب بیٹھ کے ایک خاتون نے سوال پوچھا کہ کیا عورت کو اگر احتلام ہو تو اس پر بھی غسل واجب ہے، اور پھر پوچھا کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا، اس کے وہ مادہ منویہ خارج نہیں ہوتا، بیضہ خارج نہیں ہوتا، تو پھر بچے کی شباہت کبھی ماں پہ، کبھی باپ پہ، کبھی ماموں پہ، کبھی چچا پہ، یعنی کبھی ددیال پہ کبھی ننیال پہ کیوں جاتی ہے؟ عورت کے بھی باقاعدہ انزال ہوتا ہے جیسے مرد کا ہوتا ہے۔ اگر کبھی میاں بیوی دیر سے دور ہیں اور بیوی کو احتلام ہو وہ غسل کرے، شوہر کو احتلام ہو وہ غسل کرے، اور یہ دونوں طرف برابر ہیں۔ اس طرح کے مسائل خواتین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ آج نوجوان مولوی بھی چلو بوڑھا نہ لے، کوئی نوجوان ہی مولوی دیکھ لے، اپنی عمر کے مولوی سے سوال پوچھ لے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔